بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بدعتی حضرات کا ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، غریب تھے، تو کس طرح عید میلاد مناتے؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت دے رکھی ہے تو ہمیں منانا چاہیے۔ یہ جب ان پر سوال ہوتا ہے نا کہ اس قسم کے کام جو تم کرتے ہو عید میلاد کے نام پر، تو یہ کمکمے، یہ جمجمے اور اس قسم کے جو لائٹیں اور حلوے اور پوڑیاں، کھیرے اور جو ہے جھنڈیاں اور جھنڈے اور بیج اور اس قسم کی جو چیزیں تم، اور بڑی بڑی کراتیں، شامیانے، تیگیں، یہ سارا کچھ جو تم کر رہے ہوتے ہو، تو اگر محبت کا اظہار اس طرح ہی کرنا تھا تو صحابہ کرام جو ہے کر لیتے۔ تو آگے سے جواب یہ دیتے ہیں کہ وہ غربت میں تھے، فقر میں تھے، پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، تو اس لیے وہ نہیں کر سکے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے تو ہمیں کرنا چاہیے۔ جواب تو پھر پہلا یہ ہوا کہ عجیب سی بات ہے کہ جب اگر اس طرح کا کام یہ دین اور محبت شرعی کا تقاضا ہوتا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ غربت ان صحابہ کو اس کے منانے سے آڑے آتی، اور وہ صحابہ کے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا خون دے دیا، اپنے خون پیش کیے، اپنے بچے قربان کر دیے، گھر بار چھوڑے، انہوں نے جسموں کے لباس اتر گئے، چار دکانیں جتنی بھی تھیں، کاروبار تھے، سب جو ہے اللہ کے نام کر دیے۔ ابو بکر سنوں کو آپ دیکھ لیں، ان کی کاروبار کو دیکھ لیں، حضرت عثمان غنی سنوں کو دیکھ لیں، 80 لاکھ سے درہم دنانیر سے زائد اپنا سارا اثاثہ اسلام پر قربان کر دیا۔ اور ایک جنگ کے موقع پر ابو بکر سنوں کو دیکھ لیں کہ وہ جو ہے سارا مال لا کر خرچ کر رہے ہیں، ابو عمر سنوں آدھا مال لا کے خرچ کر رہے ہیں، اور اس طرح پھر دیکھیں حضرت ابو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو وہ پورے مدینہ والوں کی خیراتیں کر رہے ہیں۔ تو ادھر سے بچوں کی جو ہے وہ بھوک برداشت کر لی، جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اور بڑی قربانیاں صحابہ اکرام نے دی۔ تو کیا یہ صحابہ اکرام اتنی بڑی جو تقاضا تھا ایمان کا اور جو ہے دلی خوشی کا، فرحت کا، تو اس کا اظہار نہ کر سکے؟ یہ کیا ہوا؟ اتنی بڑی چیز ان سے رہ گئی، اتنا بڑا کام ان سے رہ گیا، تو یہ ایک فضول سی بات ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اس کا مطلب تو پھر یہ نکلے کہ صحابہ اکرام جو ہے انہوں نے اتنا اہم کام اپنی غربت کی نظر کر ڈالا، حالانکہ حضور علیہ السلام کے کہنے پر تو وہ ایک دو کھجوریں میں اگر ان کے پاس ہوتی تھی تو لا کر پیش کر دیتے تھے، جہاد کا موقع ہو یا آپ کی جیسے ایک ولیمہ کا موقع ہو، پیش کر دیتے تھے۔ تو یہ آپ کے اس بقول تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، تو اس طرح تو پھر عجیب عشق ہے کہ صحابہ اکرام کو آپ متہم کر رہے ہیں، ان پر تہمت لگا رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اتنا اہم کام جو ہے اپنے غربت کے نظر کر ڈالا۔ اچھا پھر ادھر دیکھیں، میں نے کہا جہاد کے موقع پر حسب استطاعت ہر چیز وہ لا کے خرچ کر دیتے، حاضر کر دیتے تھے، کھجور ایک کھجور دو کھجوریں بھی اگر ان کے پاس ہوتی تھی حاضر کر دیتے تھے، تو کیسے اس معاملے کو غربت کی نظر کر سکتے تھے، اتنے اہم مسئلے کو اگر یہ کوئی اہمیت کا حامل ہوتا تو؟ حالانکہ اسلام میں نہ دن منانے کا تصور ولادت کے اعتبار سے ہے، نہ وفات کے اعتبار سے ہے، وہ جانتے تھے اس بات کو، اسی وجہ سے انہوں نے یہ دن یاد بھی نہیں، ان کے ہاتھ اختلاف ہو گیا کہ آپ کی ولادت کا کیا دن ہے، وہ بھی اختلاف ہے، آپ کی وفات کا، حالانکہ اس وقت کتنے صحابہ اس وقت موجود تھے، لاکھوں کی تعداد میں، یعنی صحابہ اکرام اس وقت دنیا پر موجود تھے، اور مدینہ میں کئی ہزار صحابہ موجود تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کی وفات کے دن کے حوالے سے بھی ہمیں اختلاف مل رہا ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ دن منانے کا تصور وفات اور ولادت کے اعتبار سے تھا ہی نہیں، بلکہ اپنانے کا تصور تھا، منانے کا تصور نہیں، اسلام میں اپنانے کا تصور ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسا مالدار شخص بھی، جو مکہ کا سب سے بڑا مالدار تھا، کیا وہ بھی جو ہے ان کو بھی غربت آڑے آ گئی؟ ان کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جیسے مالدار جو کروڑوں کا ترکہ جو ہے آج کے لحاظ سے گویا اپنا چھوڑ رہے ہیں، تو ان کو بھی غربت آڑے آ گئی مال کے ہوتے ہوئے بھی۔ اچھا خلفائے راشدین کا دور آیا، وہ خلیفہ وقت بنے، خزانے ان کے پاس تھے، تو اتنا اہم کام تھا مذہب کا، تو انہوں نے اس پر کچھ خرچ نہیں کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا، اہل بیت کا آپ دیکھیں، ان کے دور میں بھی یہ نہیں ہوا 6 مہینے کے اندر۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے، وہ 19 سال خلیفہ اور امیر رہے ہیں، اور 22 سال وہ گورنر رہے ہیں، 20-22 سال، اتنا لمبا دور، لیکن ان کو بھی خیال نہیں آیا۔
12 खुलफा जिनके बारे में आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे बाद 12 खुलफाओं के दौर में इस्लाम उरूज पर रहेगा, और जो है उनको भी यानी ये तौफीक नहीं हुई कि वो इस्लाम उरूज पर था, इसके बावजूद जो है वो उन्होंने ये काम नहीं किए, ये खुराफात नहीं की। तो हालांकि ये बाद में जाके 604 हिजरी में एक गुमराह मौलवी और एक गुमराह हाकिम अपनी सल्तनत को बचाने के लिए, लोगों का एतमाद हासिल करने के लिए मजहबी कार्ड के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं और इस किस्म के सिलसिले सबसे पहले शुरू करते हैं 7वीं सदी हिजरी के बिल्कुल अवाइल में, शुरू में। तो बहरहाल ये सारी चूँकि खुराफात हैं, दिन मनाने का तस्वर नहीं है इस्लाम में, न वफात न विलादत, अपनाने का है कि जो तालीमात हैं वो चीज़ें हैं। ये सारी हकीकत सहाबा खूब समझते थे, इस वजह से इसका सबूत वहाँ से नहीं मिलता, ना कि गुर्बत आड़े आ गई थी और फलां हो गया था। अल्लाह ताला समझने के अमल करने की तौफीक अता फरमा दे।